اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نمازی بھائیوں، عزیز دوستو، رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو خوب روزی پہنچانے والا اور زبردست قوت والا ہے۔ الغرض باری تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، وہ روزی رساں اور کریم ہے۔ چنانچہ رزاق یہ اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ میں ایک مبارک نام ہے اور یہ اس کی پاکیزہ صفات کا حصہ ہے۔ وہ اپنے مومن اور کافر تمام بندوں کو رزق و نعمت عطا کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام حیوانات و نباتات حتیٰ کہ پوری کائنات کو روزی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی رحمت ہے اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے پوری مخلوق کی روزی کی ضمانت لے رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خلق اللہ کل نفس وکتب حیاتها ورزقها۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی اور اس کا رزق لکھ دیا۔ یقیناً اللہ جل جلالہ کا ہر عمل حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے عدل و انصاف کے ساتھ بندوں میں روزی تقسیم فرمائی ہے۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان روزی ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے۔ رب کریم کو تمام لوگوں کی کیفیت کا علم ہے، وہ اسی اعتبار سے سب کو رزق عطا کرتا ہے اور ان کے ساتھ لطف و کرم کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ باری تعالی اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، چنانچہ اپنے بعض بندوں سے اپنی بہت سی نعمتیں روک لیتا ہے۔ اس میں بھی اس کی حکمت و رحمت شامل رہتی ہے۔ چنانچہ اگر باری تعالی بندوں کے سامنے اپنی حکمت ظاہر کر دے اور اپنی نعمت روکنے کا راز بیان کر دے تو بندے بھی وہی صورت پسند کریں گے جس کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، کیونکہ خدائے عز و جل کے فیصلے میں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ اپنی رحمت و عنایت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور بعض بندوں کو اپنی بعض نعمتیں نہیں دیتا۔ جو بندہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا دل راحت محسوس کرتا ہے۔ کسی حکمت والے بندے کا قول ہے کہ اس حقیقت پر میں نے پختہ یقین کر لیا ہے کہ میری روزی کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا، اس کے بعد میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا۔ جو بندے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور روزی کے سلسلے میں حکمت الہی کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنے رب پر کما حقہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنا کام اچھی طرح کرتے ہیں اور حکم الہی کے مطابق تلاش معاش میں محنت کرتے ہیں، باری تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان و بھلائی کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ حسد جلن نہیں رکھتے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر روزی میں فضیلت بخشی ہے۔ بلا شبہ رب کریم ہر ایک کو روزی دینے والا ہے اور اس نے ہر ایک کا حصہ اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ کوئی شخص
کسی دوسرے کی روزی میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تموت نفس حتى تستوفی اقصى رزقها وإن أبطأ عنها فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يخرج إلى ما حرم الله عليه فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته۔ کسی بھی ذی روح کو موت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مقدر پورا حاصل نہ کر لے، گرچہ وہ اس کو تاخیر سے ملے۔ بس اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور پاکیزگی کے ساتھ روزی تلاش کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کو حاصل کرنے پر ہرگز برانگیختہ نہ کرنے پائے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، میرے پیارے بھائیوں، رزق اور روزی کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روزی صرف مال و دولت میں منحصر نہیں، یا روزی صرف مادیات اور چیزوں کا نام نہیں، بلکہ رب کریم نے جتنی بھی مادی اور روحانی نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان میں سے ہر نعمت ایک روزی ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان و یقین بھی روزی ہے، اور صحت و عافیت بھی روزی ہے۔ ایک شخص ایک جلیل القدر تابعی کے پاس آیا اور اپنی پریشانی اور تنگ حالی کی شکایت کرنے لگا، تو انہوں نے اس سے دریافت کیا، کیا تم اپنی آنکھ 1,00,000 درم میں دینا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ انہوں نے پھر دریافت کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 1,00,000 قیمت میں بیچو گے؟ اس نے پھر جواب دیا، بالکل نہیں۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں یاد دلائیں، پھر اس سے فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس کروڑوں کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں اور تم اپنی مفلسی اور محرومی کی شکایت کر رہے ہو۔ برادران اسلام، وہ علوم بھی رزق ہیں جن سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، دین و دنیا کی کامیابی پاتے ہیں، اور جن کے ذریعے وطن کی ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح وہ اخلاق و کردار جس سے بندہ اپنے کو آراستہ کرتا ہے، یہ بھی ایک روزی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو تقسیم فرما دیا ہے، جس طرح تمہارے درمیان تمہاری روزی تقسیم فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور پھر ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تم کو نفیس اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ذہانت و فراست بھی ایک قسم کی روزی ہے، کامیابی و کامرانی بھی روزی ہے، اور قناعت پسندی بھی روزی ہے، انصاف پسند حکومت بھی روزی ہے، پرامن وطن بھی روزی ہے، اور خوشحالی اور اطمینان والی زندگی بھی ایک روزی ہے۔ لہذا بندے کو ہر نعمت یاد رکھنی چاہیے اور ہر روزی پر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسمہ عنده طعام یومہ فکأنما حیست لہ الدنیا۔ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ ہو، اس کا جسم بعافیت اور صحت مند ہو، اس کے پاس دن بھر کے گزر بسر کا سامان ہو، تو وہ ایسا ہے گویا اس کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں جمع کر دی گئیں۔ ایسے ہی اچھی شہرت اور نیک نامی بھی روزی ہے، لوگوں کی جانب سے محبت و احترام کا ملنا بھی روزی ہے، اور باہمی الفت و محبت بھی ایک روزی ہے۔
الغرض رب ارحم الراحمین کی ہر نعمت رزق اور روزی ہے، اس لیے اگر کسی کو اپنے مال و دولت کی روزی میں کچھ کمی محسوس ہو تو اسے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی دوسری اور نعمتوں کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے اور باری تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ، ہم آپ سے حلال اور کشادہ روزی کی دعا کرتے ہیں اور نیک مقبول اعمال کا سوال کرتے ہیں۔ رزق حلال کے لیے محنت کرنے والوں، باری تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی نعمتوں پر ہمیں ذکر و شکر کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو۔ اے لوگو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا شکر کریں، کیونکہ شکر گزاری نعمت اور رزق میں زیادتی کا سبب ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ لہذا جو آدمی اپنے رزق میں زیادتی کا خواہش مند ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، رزق حلال کی تلاش میں خوب محنت کرنی چاہیے اور کسی ایک ذریعہ پر منحصر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنا کاروبار پھیلانا چاہیے اور آمدنی کے متعدد وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ رب کائنات کا فرمان ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کی عطا کی ہوئی روزی میں سے کھاؤ پیو۔ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، اس لیے آدمی کو برابر اس کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو۔ اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور روزی میں اضافے کا سوال کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا فرما دیجئے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ میرے بھائیو، رزق حلال کی کوشش کرتے رہو اور باری تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کا اہتمام کرو اور اس کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پس روزی اللہ کے پاس تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، اسی کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات
اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔